کہ ان کے غیر جماعت دوست ان سے پوچھتے ہیں تبلیغ جب یہ ان کو کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا مرزا صاحب سے پہلے بھی کسی نے وفات مسیح کے متعلق کچھ فرمایا ہے مجددین اور امت کے بزرگان اور صلحاء میں سے؟ جی میں عرض کر دیتا ہوں، وہ جی تو ایک لمبی فہرست ہے، تقریباً درجن بار بزرگ ایسے مل جاتے ہیں جی جنہوں نے یہ معنی کیے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا معنی بنتا ہے اور حضرت عیسیٰ فوت ہوئے ہیں، لیکن سارے تو بیان نہیں ہو سکتے، میں صرف یہاں دو بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت امام مالک جو فقہ کے 4 مشہور ائمہ میں سے ایک امام ہیں، جی ان کا مشہور قول ہے کالا مالکن ماتا، کہ امام مالک نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے۔ تو یہ ایک مثال ہے جو ہمیں ملتی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ علیہ، ان سے بڑھ کر مجدد کون ہوگا جنہوں نے اتنی خدمت کی اور قرآن کریم کے بعد صحیح ترین کتاب ان کو لکھنے کی توفیق عطا ہوئی۔ ان کا اپنی کتاب میں یہ معنی حضرت ابن عباس جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، اپنی کتاب میں لانا کالا ابن عباس متوفی کا ممیتوں کا، کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو لفظ متوفی کا حضرت عیسیٰ کے متعلق آتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ میں تجھے موت دوں گا، تو انہوں نے بھی توفی کا معنی وفات کیا۔ اب حضرت امام بخاری کا کمال یہ ہے کہ وہ اس آیت میں جو اوپر میں نے ذکر کیا پہلے جواب میں کہ سورہ مائدہ کی جو آیت ہے آخری رکوع کی، جس میں فلما توفیتنی کا لفظ آتا ہے، اس کی تفسیر کرتے ہوئے یہ قول وہ لائے ہیں۔ تو حضرت امام بخاری اس کی تفسیر سے کیا سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہاں اس کا توفی کا مطلب موت ہے، ورنہ وہ ہرگز وہ قول نہ لاتے جو ان کے اپنے عقیدے کے خلاف ہو۔ تو حضرت امام بخاری نے اس آیت کی تفسیر میں یہ قول لا کے دراصل اپنا عقیدہ بھی بتا دیا کہ یہی میرا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی۔ تو یہ دو بڑی بھاری مثالیں تو فوری طور پر ان کو میں پیش کر سکتا ہوں، حضرت امام مالک کی اور حضرت امام بخاری۔ اور اسی امام بخاری نے اپنی کتاب بخاری میں وہ حدیث بھی بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ سے یہی الفاظ ادا کیے کہ میں بھی قیامت والے دن یہ دیکھتے ہوئے کہ میرے کچھ صحابہ کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے تو کہوں گا کہ اے اللہ، جب تک میں ان میں رہا میں ان کا نگران رہا، جب تو نے مجھے وفات دے دی فلما توفیتنی، وہی لفظ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے وہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، تو پھر تو ہی ان کا نگران تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کلمہ خود اپنے متعلق بیان کر کے اس کے معنی متعین کر دیے۔ تو بات تو بڑی واضح ہے کہ کیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو، کیا آپ کے صحابہ کی ذات ہو، اور کیا پھر اولیاء اللہ کی ذات ہو۔ ایک ولی اللہ کا بھی حوالہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، اور وہ چونکہ یہ ہمارے پاکستان ہندوستان میں بڑا ان کا مقام ہے اور لوگ بہت عزت احترام کرتے ہیں، حضرت سید علی حجویری المعروف داتا گنج بخش۔ تو داتا گنج بخش صاحب کا ان کی مشہور کتاب ہے کشف المحجوب، اس میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ جب معراج کے واقعے کا بیان کرتے ہوئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب انبیاء سے ملاقات ہوگی، اس میں نام لکھتے ہیں وہ کہ ان میں حضرت ابراہیم بھی ہوں گے، حضرت موسیٰ بھی ہوں گے، حضرت داؤد بھی ہوں گے اور حضرت عیسیٰ بھی ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ کا نام لکھ کے آگے داتا صاحب فرماتے ہیں لازم ہے کہ یہ ان انبیاء کی روحیں تھیں، لازم ہے کہ یہ ان انبیاء کی روحیں تھیں، یعنی جن انبیاء نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کی رات ملاقات کی وہ روحیں تھیں، زندہ نہیں تھا ان میں کوئی، اور ان میں حضرت عیسیٰ کا نام لکھا ہوا ہے، اور باقی جتنے انبیاء ہیں وہ سب فوت شدہ ہیں، مسلمہ ہیں سب کے نزدیک۔ تو انہی فوت شدہ انبیاء کے زمرے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی شامل کر کے داتا صاحب اپنی کتاب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ یہ ان انبیاء کی روحیں تھیں جن سے ملاقات ہوئی۔ تو اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں تو وہ زندہ ان کا جسم کہاں گیا؟ وہ صرف روح لے کے وہاں پھر رہے ہیں،
سارے نبی جس طرح فوت ہونے کے بعد روح خدا تعالیٰ کے پاس چلی جاتی ہے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی روح خدا تعالیٰ کے پاس ہے، اور وہی ان روحوں کی ملاقات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کشفاً معراج کی رات ہوئی۔ بالکل ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ رفیع رضا قریشی صاحب۔ آپ سے ہم پوچھ لیتے ہیں، آپ کو جواب پہنچ گیا؟ قریشی صاحب آپ ہیں ہمارے ساتھ اس وقت؟ ٹھیک ہے جی، جواب تو انجم صاحب نے دے دیا ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ یہ ہے کہ بہت شکریہ، ٹھیک ہے، بہت شکریہ جناب، جزاک اللہ، تھینک یو ویری مچ رفیع رضا قریشی صاحب۔